یسوع مسیح میں آپ سب لوگوں کو سلام۔ یسوع مسیح کا اطمینان، خوشی اور تسلی آپ سب لوگوں کو حاصل ہوتی رہے۔ آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں کیا کوئی ایسا فارمولہ بتاتی ہے کہ جس سے ہمارے روپے پیسے میں جو ہے وہ برکت آئے، یا ہمارے کاروبار کے اندر جو ہے وہ برکت آئے۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں کچھ ہنٹ دیے تمثیلوں کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہوئے جب وہ شاگردوں کے ساتھ، لیکن جو تو پراپر اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو تو وہ ہنٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، وہ اشارے جو ہیں ان کو وہ جو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن چرچز میں ان چیزوں پر جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوتی۔ عام طور پر اس چیز پر جو ہے وہ سکھایا نہیں جاتا، اور لوگوں کا بھی رویہ ایسا ہے کہ وہ صرف شفا لینے کے لیے اور جو ہے صرف پاسٹر سے جو ہے دعا کروانے کے لیے ہی جاتے ہیں، خود جو ہے بائبل مقدس کو جو ہے پڑھتے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے خدا کے رازوں کو جو ہے وہ جاننے کے لیے۔ تو جیسے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا بائبل مقدس میں ہمیں کوئی ایسا طریقہ ملتا ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہمارے کاروبار جو ہیں وہ برکت کا جو ہے اس کاروبار میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برکت آئے۔ تو اس کے لیے میں کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ بھی کوشش کریں کہ ان حوالہ جات جو ہیں ان کو لکھ لیں، تاکہ آپ جب بھی کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو یا کچھ ایک عرصے کے بعد آپ ان حوالہ جات کو دوبارہ سے جو ہے وہ مطالعہ کر سکیں۔ یسوع مسیح نے کچھ ہنٹ دیے تھے شاگردوں کو، اور وہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہم لوگوں نے بھی ویسے ہی جو ہیں وہ چیزیں کرنی ہیں۔ بائبل سٹڈی جو ہے یہ وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ زیادہ شفائیہ عبادت کے لیے کسی چرچ میں جانا، اس نیت سے جانا کہ وہاں سے شفا کو حاصل کر لیں یا کسی برکت کو حاصل کر لیں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے رہتی ہے۔ اگر فرض کریں کسی پاسٹر کے ہاتھ رکھنے سے آپ کو شفا ملی ہے یا کوئی برکت ملی ہے، اور آپ خود پریکٹس نہیں کر رہے، خود دعا اور روزے میں نہیں ٹھہر رہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برکت جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہتی ہے، کچھ ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ برکت جو ہے شیطان آ کے چھیننا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں خود جو ہے وہ پریکٹس میں رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار جو ہے وہ روز بروز ترقی کرے، تو آپ لوگوں کو ایک پیٹرن جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا، اس پہ چلنا پڑے گا۔ کسی اچھے چرچ میں شراکت اور رفاقت رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی خدا کے وعدوں کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے جو عام طور پر چرچز کے اندر نہیں ہوتی، یا چرچز میں وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ تو کچھ دوست جو ہیں، بہت سارے جو دوست ہیں اور بھائی جو ہیں، وہ خاص طور پر روپے پیسے کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے جو وہ پریئر کہتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، لیکن میں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے جو ہے وہ طریقہ جو اپنایا ہوا ہے، جو میں نے بائبل مقدس میں سے سیکھا، وہی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور یہ طریقہ میں نے سیکھا کیسے کہ بائبل جب سٹڈی کے دوران خدا نے میرا ذہن کھولا اور میں نے اس طریقے کو اپنا لیا، اور جب میں نے اس طریقے کو اپنایا تو خدا جو ہے وہ برکت دینا شروع ہو گیا۔ اور ان حوالہ جات میں سے میں مین جو چیزیں ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ ان حوالہ جات کو جو ہے کمپلیٹ مکمل پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کیا ہے، عبرانیوں اس کا 13 باب اور اس کی 16 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ پوری بائبل مقدس میں سے جو خوشی، جس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے، وہ یہی ایک ورس ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھلائی اور سخاوت ضرور جو ہے وہ کرو، خدا ایسی قربانیوں سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنا روا ہے، یا سخاوت جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، کسی راہ گزرتے کے ساتھ بھی جو ہے کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، کسی کو روپے پیسے سے مدد دی جا سکتی ہے۔ سخاوت کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہے، کپڑے کی ہو سکتی ہے، ٹائم کی ہو سکتی ہے، روپے پیسے کی ہو سکتی ہے،
جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کی مدد کرنے سے جو ہے اس شخص کی بھلائی ہوگی، تو آپ اس کی جو ہے وہ مدد ضرور کریں۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے فلپیوں 4 باب اور اس کی 5 تا 7 جو آیت ہے، اس میں تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی لالچ کے۔ بلکہ بائبل ہمیں، یسوع مسیح ہمیں حکم کیا دیتا ہے کہ ہماری نرم مزاجی جو ہے وہ ہر ایک آدمی پر، ہر ایک شخص پر، بغیر کسی مذہب کی تفریق کیے کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے یا یہ سکھ ہے، بائبل ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہماری نرم مزاجی جو ہے سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ کیونکہ یسوع مسیح یہ نہیں حکم دیا کہ صرف کرسچن یا مسیحیوں کے اوپر جو ہے اپنی نرم مزاجی جو ہے ہم ظاہر کریں۔ ہمارا رویہ وہ نرم ہونا چاہیے انسانیت کے لیے۔ اگر جہاں پہ کسی شخص کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد متی 6:33 میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہاں پر بائبل مقدس ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، خدا کے کلام کی جو قدرت ہے اس کو سمجھنے کی ہم پہلے کوشش کریں، کیونکہ اس کی راست بازی کی جو ہے وہ ہم تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ میں کبھی کبھی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ آنے والے بہت جلد میرا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر یا میرا پرائیویٹ پلین ہوگا۔ یہ میں ایمان سے کہتا ہوں، کیونکہ آنے والے وقت میں خدا میرے لیے ریسورسز ایسے پیدا کرے گا کہ جس سے میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنا پرائیویٹ جیٹ جو ہے وہ رکھ سکوں۔ کیونکہ میری جو دوڑ ہوتی ہے، جو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو، اس کو ٹائم جو ہے وہ ضرور دوں، خدا کے کلام کو جو ہے وہ ٹائم ضرور دوں، اور اس کی میں بادشاہی اور اس کی راست بازی کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہوں۔ میں اس سے محبت جو ہے وہ بٹورنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کلام کی تسلی، خدا کی تسلی کو میں ہر وقت متلاشی رہتا ہوں۔ میں دوسری جو چیزیں ہیں ان کی میں کوشش نہیں کرتا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ خود بخود ہی میرے پاس آ جاتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی کمپنی جو ہے وہ مجھے ہائر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہے، جو میرا پروفیشن ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ مجھے اپروچ ہر وقت کرتا رہتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کی سب سے پہلے وجہ کیا ہے کہ میں اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی جو ہے اس کی تلاش میں رہتا ہوں۔ اور یہ ہمیں حکم ہے، یہ دنیا جہان کی جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ ہمارے لیے ہی ہیں، کیونکہ اس ورس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے آسمان کی جو بادشاہی ہے، آسمان کے راز جو ہیں، جو خدا کے راز ہیں، ہمیں ان کی تلاش میں جو ہے وہ رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے امثال 19 باب اور اس کی 17 آیت میں، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اپنے ارد گرد جو ہے وہ مسکینوں کو تلاش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کام میں، آپ کے روپے پیسے میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ برکت ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جو مسکین ہیں ان کو تلاش کریں، ان کو ڈھونڈیں، اور ان پر جو ہے ان پر رحم کریں۔ رحم جو ہے وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، روپے پیسے کا ہو سکتا ہے، کپڑے کا ہو سکتا ہے، وقت کا ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے۔ آپ فری تعلیم جو ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کے حالات جو ہیں وہ درست ہوں گے، وہ بہتر ہوں گے۔ اور جب ہم کسی مسکین پر جو ہے وہ رحم کرتے ہیں تو ہم خداوند کو قرض دیتے ہیں، ہم خدا کو قرض دیتے ہیں، اور جو خدا کو قرض دیتا ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ خدا اس کو 100 گنا، 1000 گنا جو ہے وہ ریٹرن میں دے گا۔ نظر رکھیں کہ کوئی آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں کوئی مسکین ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور دے۔ کوئی بیوہ ہے اس کی خبر گیری کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی خبر گیری کریں۔ کوئی اگر کوئی فقیر آپ کو نظر آتا ہے تو ضرور جو ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے تو ضرور اس کی جو ہے ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔
جتنی آپ کی حیثیت ہے، 10 روپے کی، 20 روپے کی، 50 روپے کی، 100 کی، 1000 کی، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اپنے ارد گرد کے جو مسکین ہیں ان کی ضرور جو ہے آپ مدد کریں. جب آپ کسی مسکین کی مدد کریں گے تو آپ خدا کو قرض دیں گے. اچھا، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے لوکا میں 14 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا. واو، کیا زبردست ورس ہے. اب ہمیں حکم جو وہ مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جو غریب ہیں، جن میں حیثیت نہیں، ہم ان لوگوں کی ضیافت کریں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، تو خدا اور تجھ پر برکت ہوگی. یہی برکت کا جو ہے وہ راز ہے. غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے ان کی مدد کے لیے. 10 روپے سے جو ہے آپ کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ شروع کریں، اور خدا جو ہے وہ ریٹرن کرنا آپ کو شروع ہو جائے گا. جہاں پہ لکھا ہے غریبوں کی، لنجوں کی، لنگڑوں کی اور اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی. لیکن آج کے معاشرے میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم دعوت بھی اس شخص کی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. ہم انسانوں پر جو ہے وہ نظر لگاتے ہیں. لیکن ہمیں بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے کہ ہماری نظر خدا پر ہونی چاہیے. ہمارا ٹارگٹ خدا ہونا چاہیے. ہمیں انسانوں سے کچھ ملنے کی امید پر انسانوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. 10 روپے سے جو ہے وہ آپ کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ شروع کریں. اور آج کا وقت اور آج کا ٹائم جو ہے وہ لکھ لیں، اور اپنے کاروبار کی جو پوزیشن ہے آپ کی وہ بھی نوٹ کر لیں کسی کاپی پر. اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. خدا جو ہے آپ کو ریٹرن کرنا شروع ہو جائے گا. خدا کو وقت دیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں. کوشش کریں کہ دن میں زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ دیں اس کو. 3 وقت جو ہے وہ ضرور کوشش کریں کہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں. ارلی مارننگ، دوپہر کو، اور اس کے بعد شام کو. اور یہ کیا ہی اچھا ہو اور سونے سے پہلے بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کی تلاوت کر کے تو پھر جو ہے آپ سوئیں. اور پھر خدا آپ کو خواب کے وسیلہ سے، رویا کے وسیلہ سے آپ لوگوں کی خدا رہنمائی کرے گا. اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے گلتیوں 6 باب اور اس کی 9 اور 10، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. اس حوالے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں تک موقع ملے، ہمیں موقعوں کی جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے. ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، کہ کس کو جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر آپ کے ایریے میں کوئی اگر بیوہ ہے تو ضرور اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کے بچوں کو اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے دیں. کسی عید پر، کسی موقع پر اس پر نظر رکھیں. اگر جب اس کے بچوں کی اگر سالگرہ ہو تو اس کے بچوں کو کوئی نہ کوئی گفٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر دیں. جہاں تک موقع ملے ہمیں موقع جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی شخص آئے گا، وہ ہم سے مانگے گا تو ہم تب ہی مدد کریں گے. جب آپ خدا کو وقت دیں گے تو پھر خدا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوگا، آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس شخص کو کتنی مدد کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے نکلا. تو ابھی میں اپنی گلی کی نکڑ پر ہی تھا، تو خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ جو آگے شخص آ رہا ہے اس کی تھوڑی سی مدد کر دینا. خدا نے اماؤنٹ بتائی مجھے کہ اتنی اماؤنٹ کا جو ہے اماؤنٹ ہے اس شخص کو جو ہے وہ دے دینا. جیسے ہی میں وہ اس نکڑ سے آگے نکلا تو وہ شخص سامنے سے آ رہا تھا. خدا نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ فلاں شخص یا یہ شخص آ رہا ہوگا. صرف یہ میرے سے کلام ہوا کہ جو یہ شخص آگے آ رہا ہے اس کو اتنے پیسے دے دینا. خدا نے مجھے ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ مجھے بتا دی تھی. اور جیسے ہی میں اس شخص کے پاس گیا، اس شخص نے مجھے سلام کی اور اس شخص نے مجھے ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ مجھ سے مانگے. اس شخص نے کہا کہ 1000 روپیز جو ہیں کاشف بھائی مجھے چاہیے.
اور میں نے ایک دم سے اسے کہا کہ یار اتنے جو پیسے ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ اگر کہتے ہو تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو اس شخص کا آنسر تھا کہ یار ایگزیکٹ جو میری ضرورت ہے وہ یہی ہے، تو یہ بہت اچھا ہوگا اگر تو آپ مجھے اتنے پیسے جو ہیں وہ دے دو گے. اور میں نے وہ اسے پیسے دیے اور وہ شخص نے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر لیا. اور ساتھ ہی میں نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اے خدا آئندہ سے تو اس کے کاروبار میں، اس کے روزگار میں، اس کے وسائل میں جو ہے تو وہ برکت ڈالنا. اور جب ہم خدا کو وقت دیں گے تو کوئی شخص جو ہے وہ ہمیں چیٹ بھی نہیں کر سکے گا، ہم سے دغا بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرنا شروع کریں گے تو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ مدد چاہیے، مجھے یہ ایسا ہے، مجھے پیسے چاہیے، میری مدد کرو. روہت ہوئے گا. لیکن جب آپ خدا کو وقت دیں گے تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. جیسے ہمیں یہاں غلطیوں میں ملتا ہے 6 باب اور اس کی 9 اور 10 میں کہ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ اپنے مسیحی بہن بھائی جو ہیں ان کو دیکھیں، ان کی تلاش کریں. جو بیوہ ہیں آپ کے محلے میں اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کی طرف دیکھیں، کیونکہ آج کا جو چرچ ہے وہ اپنی بیوہ جو ہے ان کا خیال نہیں کر رہا. ہماری جو بیوائیں ہیں وہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے مدد لے رہی ہیں، ان کے پاس جاتی ہیں. کوشش کریں کہ جو آپ کے محلے کے جو غریب لوگ ہیں ٹائم ٹو ٹائم بغیر کسی کو بتائے خاموشی کے ساتھ جا کر ان کی جو ہے ہیلپ کریں، مدد کریں. آج کا وقت، آج کا ٹائم نوٹ کر لیں کسی اپنی بک پر، اور کسی ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کتنی برکت ہوگی. اور یہ خدا کا کلام ہے. ہمیں تمثیلوں کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے کلام کرنے سے، شاگردوں کے کلام کرنے سے، شاگردوں کے تبلیغ کرنے سے یہ کلام جو ہے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. چرچ میں ہم نے جانا ہے، رفاقت اور شراکت جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے، لیکن جو طریقے ہمیں ملتے ہیں ہم نے ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے، تبھی ہمارے پاس جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے برکت ہوگی. اور یرمیہ پہلے باب اور اس کی 12 میں لکھا ہے، اور خدا نے یرمیہ کو کہا کہ کیونکہ میں اپنا کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. یہ جو کلام ہے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہوں. جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے گا تو خدا کے جو وعدے ہیں اس کے وہ ہماری زندگی میں جو ہے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے، اور دیکھنے والوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے، اور خدا آپ لوگوں کو توفیق بخشے خدا کا کلام پڑھنے کی، خدا کے کلام پر عمل کرنے کی، خدا کے کلام کو سمجھنے کی. یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو خدا کثرت کے ساتھ برکت دے. اور یاد رکھیے کہ نیچے جو شیئر کا بٹن بنا ہوا ہے اس شیئر کے بٹن سے اپنے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ اور عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر ضرور کریں، تاکہ سب کے پاس جو ہے خدا کی جو طرف سے جو برکت جاری ہوتی ہے وہ موجود رہے. اور یاد رکھیں خدا حکم دیتا ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، شراکت رکھیں، اور روٹی توڑنے میں جو ہے وہ مشغول رہیں. آنے والا جو سنڈے ہے وہ فرسٹ سنڈے ہے. عشائر بانی کی عبادت ہر چرچز میں ہوگی، اور کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد کے ایریا میں جو ایمانداروں کی جماعت ہے کوشش کریں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور روٹی توڑنے کی جو عبادت ہے اس میں شامل ہوں. اور یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے جس رسم کو کہا کہ جب کبھی بھی آپ اکٹھے ہوں تو ضرور جو ہے میری یادگاری کے لیے یہ کیا کریں. تو کوشش کریں اس سنڈے کی جو عبادت ہے، فرسٹ ایوری منتھ کی جو سنڈے کی عبادت ہے وہ چرچز میں ضرور جایا کریں، اور اس عشائر بانی کی عبادت میں شامل ہوا کریں. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا. اور خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ برکت دے. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملے، اور خدا آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے. خدا حافظ.